لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو ہر جہت سے لائق حمد و سلام ہے، اور اس منعم حقیقی کی بارگاہ میں ہزاروں ہزار شکر کے سجدے کہ جس نے ہمیں اس حبس زدہ دنیا میں فرش اعلیٰ جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ شکر ہے خداوند کریم کا کہ جس نے ہمیں در محمد و آل محمد پہ در آل محمد و آل محمد سے وابستہ اور منسلک کر دیا۔ تذکرہ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کا کرنا ہے، اور اسی آیہ کریمہ کے ذریعے سے میں تھوڑی دیر حضرت سید سجاد علیہ السلام کی زندگی پہ ایک پہلو پہ بس روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع رکھنے والے ہیں۔ آیہ کریمہ میں بس 3 جملوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ مومنین کہتے کسے ہیں؟ مومن کہتے کسے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ اسلام میں اس وقت جو مسلمان ہیں ان میں بھی ایمان 2 طرح کا ہے۔ کچھ کے پاس عام ایمان ہے، کچھ کے پاس خاص ایمان ہے۔ عام ایمان صرف نبی کریم کے احکامات پر اعتقاد رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور خاص ایمان توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کو دل سے تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ خاص ایمان ہے۔ تو ایمان کو اگر پہچاننا ہے تو عرب کا مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ ہر شے کی ایک ضد ہوا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ بھائی نور کی ضد ہے ظلمت، دن کی ضد ہے رات۔ ہر چیز کی ایک ضد ہے، اور اس ضد کے ذریعے سے اس کی کیفیت کو، اس کی عظمت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اجالے کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو کبھی رات کی تاریکی میں بھٹک کے دیکھ لے، دن کے اجالے کی قدر ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ اگر ہمیں عالم کی قدر جاننی ہو تو جاہلوں کے درمیان تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ عالم کی قدر کیا ہے، جاہل کا مقام کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک ضد ہوا کرتی ہے، لیکن ایمان کی ضد 3 ہے۔ کہ ایمان کی ضد 3 ہے۔ کون کون سی ضد ہے؟ ایک ہے شرک، ایک ہے کفر، اور ایک ہے نفاق۔ ایمان کی یہ 3 ضد ہیں، اور جب تک یہ تینوں ضد موجود رہیں گی ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر چاہتے ہیں کہ ایمان مکمل ہو تو ان تینوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا پڑے گی، اور صرف ان تینوں سے نہیں، ان تینوں سے بھی دوری اختیار کرنا پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد ایمان کی 3 ضد ہے۔ سب سے پہلی ضد ہے شرک،
اور شرک کا مرض ایسا ہے کہ شرک کے لیے قرآن مجید میں ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار نہ دینا، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. جب اللہ کے نبی پہلی عام الفیل کو مکہ میں آئے تو اس وقت حالت کیا تھی قریش کی؟ ہر ایک شرک کے مرض میں گرفتار تھا، ہر ایک بتوں کی پرستش کرتا تھا، ہر ایک بتوں کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا کرتا تھا، ہر ایک بتوں کو دل سے اپنا سب کچھ مان رہا تھا، یعنی شرک کے مرض میں وہ گرفتار تھا. اور اللہ کے نبی نے آ کر انہیں توحید سکھائی، اور جب توحید سکھائی تو کلمہ توحید زبان پہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی کے، سوائے اللہ کی ذات کے. جب کلمہ توحید کو زبان پہ جاری کر لیا تو اب انسان شرک کے مرض سے نجات پا گیا. لیکن شرک کے مرض سے نجات پانے کے باوجود بھی ابھی بھی دو مرض تھے جو انسان کے اندر باقی تھے. ایک مرض تھا کفر کا مرض، یعنی مشرک الگ ہے کافر الگ ہے. جو مشرک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو، اور جتنے بھی مشرک ہیں اگر انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ نبی کی رسالت کو قبول نہیں کیا تو مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافر بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جب کافر ہو گیا تو کافروں کی خلاصی کا کفر سے نجات کا راستہ اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے. اور صرف نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کے بیان کیے ہوئے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ان کے ذریعے ہوئے بتائے ہوئے اعتقادات کو ہمیں دل سے تسلیم کرنا ہے. جب ہم ان کے احکام پہ عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اعتقادات کو دل سے تسلیم کریں گے تو ہم دائرے کفر سے بھی باہر ہو جائیں گے. اور جب کفر کے دائرے سے ہم باہر ہو گئے تو صرف ایک مرض باقی رہ گیا، اور یہ ایک مرض جو باقی رہ گیا یہی مرض سب سے اہم مرض ہے، یہی مرض سب سے نقصان دہ مرض ہے، جس کے لیے نفاق کے لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور نفاق کا مرض ایسا ہے کہ جلدی انسان کے دل سے یہ دور ہی نہیں ہوتا، اور منافقین کی گواہی کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا. بھئی منافق لاکھ کلمہ توحید پڑھتا رہے، لاکھ کلمہ رسالت کو پڑھتا رہے، لیکن جب تک دل میں نفاق ہے بھئی کوئی بھی کلمہ قابل قبول نہیں ہو رہا. ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافقین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اے میرے حبیب واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی بات واضح ہو گئی، منافق کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب تک نفاق ہے اللہ گواہی کو قبول نہیں کرے گا. بھائی جب اللہ گواہی کو قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر ایمان کو کہاں سے قبول؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ گواہی تک قبول نہیں کر رہا ہے تو ان کے ایمان کو کہاں سے تسلیم کر لے گا؟ دل میں نفاق کا مرض باقی ہے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہونا ہو تو نفاق کو پہلے پہچاننا پڑے گا، اور جب نفاق کو پہچاننا ہے تو ہمیں کوئی طریقہ بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ پتہ کیسے چلے کہ ہمارے یا سامنے والے کے دل میں نفاق ہے. تو نفاق کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے موجود ہیں. ایک طریقہ ہمیں آیت بتا رہی ہے، ایک طریقہ ہمیں روایت بتا رہی ہے. اور آیت ہمیں طریقہ بتا رہی ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کب؟ جب دو فریق اکٹھا ہو جائے.
یعنی جب جنگ ہوتی ہے اور مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور تم میں سے منافق کون ہے. یعنی پتہ چل گیا کہ نفاق کو پہچاننا ہو تو ہمارے پاس جنگ کا میدان سامنے ہے. جنگ کے میدان میں پہچان لو، مومن ہوگا میدان میں جم کے لڑے گا، منافق ہوگا میدان سے بھاگتا ہوا میدان سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ جس کے اندر نفاق جتنا زیادہ ہوگا بھاگنے میں اس کی رفتار بھی اتنی تیز ہوگی. بھاگنے میں رفتار بھی اتنی تیز ہوگی. کسی میں نفاق ایسا تھا کہ وہ پہاڑ پہ، احد کے پہاڑ پہ ایسے چڑھ گیا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ اچکتا ہوا پہاڑ پہ چڑھ جائے. کسی کے اندر نفاق ایسا تھا کہ احد کے میدان سے جو فرار اختیار کیا، بھئی 3 دن گزر گئے مدینے میں داخلہ بھی نہ ہوا. لیکن جن کے اندر نفاق نہیں تھا ان کے لیے قدرت نے لافتہ کی سند دے دی. بھئی جن کے پاس نفاق نہیں قدرت انہیں لافتہ کہہ رہی ہے. جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ جنگوں سے لاپتہ ہو رہے تھے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آیت بتا رہی ہے جنگ کے میدان میں نفاق والوں کو پہچان لو. یہ تو آیت نے بتایا، لیکن روایت بھی بتا رہی ہے کہ نفاق کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے. دلوں کے چھپے ہوئے راز کو پہچاننا ہو، دلوں میں پیدا ہوئی جو منافقت ہے اگر ہمیں اسے پتا کرنا ہو تو ہم کس سے پتا کریں؟ چلیے سب سے چہیتے کہ جن پر دنیا اپنی جان چھڑک رہی ہے اور ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے کرتے یزید و معاویہ جیسے افراد کو بچا رہی ہے، آئیے ذرا ان پیارے پیارے صحابیوں سے ہی پوچھ لیں. اے اللہ کے پیارے صحابیوں، آپ ہی بتا دیجئے کہ نفاق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. کہا نفاق کو پہچاننے کے لیے ہم صرف ایک طریقہ اختیار کرتے تھے، کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب. کہا ہمیں جب بھی کبھی پہچان کرنا ہوتی تھی کہ سامنے والا مومن ہے کہ سامنے والا منافق ہے، کرتے کچھ نہیں تھے، تذکرہ علی شروع کر دیتے تھے، چہرہ بتا دیا کرتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. چہرہ بتا دیا کرتا تھا کہ سامنے والا مومن ہے کہ سامنے والا منافق ہے. یعنی نفاق کے پہچاننے کا ذریعہ ہے مودت حضرت امیر، ذات حضرت امیر، نام حضرت امیر المومنین. اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں، 1400 صدی سے یہی ایک نام ہے جو کام کر رہا ہے، مومن اور منافق میں تمیز پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور اسی نام کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ سامنے والوں کے دل میں ابھی بھی نفاق ہے کہ نہیں. یعنی نفاق کو دور کرنا ہو تو ہمیں اس ذات سے وابستہ ہونا ہوگا. نفاق کے مرض سے ہمیں چھٹکارا چاہیے تو ہمیں آل محمد کے دامن کو تھامنا ہوگا، ہمیں ائمہ کرام کے دامن کو پکڑنا ہوگا. تو بھئی بات بڑی آسان سی ہے جو آپ حضرات کے لیے تو واضح ہی ہے، بس میں اسے دہرا دیتا ہوں. شرک کا مرض دور کرنا ہو تو کہیے لا الہ الا اللہ، کفر کا مرض دور کرنا ہو تو کہیے محمد رسول اللہ، نفاق کو دور کرنا ہو تو کہیے علی ولی اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. نفاق دور ہوتا ہے نام حضرت امیر سے، مودت حضرت امیر سے، مولا غدیر کی محبت سے. دلوں کے اندر سے نفاق دور ہو جایا کرتا ہے. اور جب دلوں کے اندر سے نفاق دور ہو جائے، انسان ہر مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور صرف مومن ہونا قرآن کے اعتبار سے کافی نہیں ہے. مومنین کی اللہ نے سورہ مومنین میں اور دیگر آیتوں میں بڑی نشانیاں بیان کی ہیں کہ صرف مومن کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ایسے مومن کامیاب ہوئے،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، الذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو و بیہودہ باتوں سے روگردانی اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ بڑی آیات، بڑی نشانیاں قرآن مجید میں اللہ نے بتائی ہیں مومنین کی علامت کے طور پہ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ ایک تو صلاۃ ہے، پھر اس کے بعد سے خاشعون بھی ہے، یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ جو نماز کے قریب آنے میں ہی انہیں بڑی ہتک محسوس ہوتی ہے، نماز کے قریب آنے میں ہی بیچاروں کی جان پہ بل آ جایا کرتا ہے، تیوریوں پہ بل آ جایا کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، نماز کی اہمیت ہمارے لیے، آپ کے لیے واضح ہے، گرچہ ہم اس حقیقی فلسفے کو نہ سمجھ سکے، لیکن جو اہمیت ہے آپ میں سے ہر ایک جب چاہے کسی بھی وقت بہترین تقریر کر سکتا ہے اہمیت نماز کے اوپر، فضیلت نماز کے اوپر۔ لیکن میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں نماز کے اوپر کہ نماز کی اہمیت اور مولا کو نماز کی قدر پسند ہے۔ حضرت امیر باغ فدق میں ہے، کنواں کھود رہے ہیں، اور جب کنواں کھود رہے ہیں تو ایک عورت دنیا کی شکل، دنیا آئی مولا کے پاس ایک عورت کی شکل میں، اور آنے کے بعد مولا کو بہکانا چاہتی ہے۔ تو مولا نے صرف اتنا کہا، یا دنیا طلقتک ثلاثا غری غیری، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، جا جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ یہ ہے دنیا کی اہمیت، دنیا کا مقام ہمارے مولا کی نظر میں، یعنی دنیا کو مولا نے طلاق دے دی۔ مولا کو دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مولا آپ کو دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں، مولا ایک قدم بھی دنیا میں چلنا آپ کو پسند نہیں۔ مولا کہیں گے نہیں، مجھے دنیا میں 2 قدم بہت عزیز ہیں، 2 قدم دنیا میں بہت پسند ہے۔ مولا کون سے 2 قدم؟ کا ایک نماز پڑھنے والے کا مصلی کی طرف بڑھتا ہوا قدم، اور ایک صلہ رحمی کے لیے بڑھتا ہوا قدم۔ یہ 2 قدم ہمارے مولا کو اس دنیا میں بہت عزیز ہے، یعنی جو علی سے محبت کرنے والا ہے، ہمارے مولا سے محبت کرنے والا ہے، کم سے کم ان 2 قدم کو تو ضرور محبوب رکھے گا۔ جو قدم ہمارے مولا کو محبوب ہے، مصلی کی طرف بڑھتا ہوا قدم مولا کو بڑا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ مولا نے خود فرمایا ہے کہ نماز تکبر کو دور کر دیا کرتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کے اندر سے تکبر دور ہو جایا کرتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ لیکن جہاں پہ نماز کی اہمیت ائمہ کرام نے بتائی، وہی نماز کا طریقہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ حقیقی نماز کیا ہے، جو قرآن نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعضاء میں سکون ہو۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر عجز پیدا جائے، عجز پایا جائے، عجز پیدا ہو، اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہو، اللہ کی طرف دل جھکا ہوا ہو، تبھی تو نماز لائق قبول ہے، تبھی تو نماز حقیقی نماز ہے۔ ورنہ جس کا انداز نماز میں حقیقی نماز سے بدلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا کہا؟ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کا علم کیا ہے؟ 120 کی سپیڈ ہے، بڑی سرعت کے ساتھ سجدے ہو رہے ہیں، بڑی سرعت کے ساتھ رکوع ہو رہا ہے، نہ مکمل رکوع ہو پا رہا ہے، نہ مکمل سجدہ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم نے دیکھ کے کہا تم نے ایسے نماز پڑھی جیسے کوا زمین پہ چونچ مارتا ہے، نکر الغراب، ایسے تم نے نماز پڑھی جیسے کوا زمین پہ چونچ مارتا ہے۔ اور صرف یہی تک نبی نے نہیں کہا، بلکہ نبی نے جملہ اور کہا، اگر اسی عالم میں یہ، اسی حالت میں یہ مر جائے تو یہ ہمارے دین پہ نہیں مرے گا، یہ ہمارے دین پہ نہیں مرے گا۔ یعنی نماز کے اندر خضوع اور خشوع، نماز کے اندر
इत्मीनान रखना इतना अहम है कि नबी कह रहे हैं कि हमारे दीन से खारिज हो जाएगा। लिहाजा हमें तरीके नमाज सीखना है। अगर हमें सलीके नमाज सीखना है तो हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों न हम चल के उनसे सीखें कि जो सैयद सज्जाद है, जो ज़ैनुल आबिदीन है, जो सैयदुल साजिदीन है। भाई यूं तो हमारे हर इमाम के अंदर जो तरीके नमाज था, जो सलीके नमाज था, वो ऐसा था कि दुनिया में उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। चाहे हमारे मौला के पैरों में से हालत नमाज में तीर का निकाला जाना हो, चाहे नमाज के आलम में नुखैला के मैदान में हमारे मौला इमाम हसन के मुसल्ले को खींचा जाना हो, चाहे इमाम हुसैन का खंजर के नीचे सजदा करना हो, हर आलम में सजदे की अहमियत, नमाज की अहमियत को बताई, हर इमाम ने बताई। लेकिन हर इमाम में हमारे चौथे इमाम को लक़ब ज़ैनुल आबिदीन मिला, हमारे चौथे इमाम को लक़ब सैयदुस साजिदीन मिला। क्या आलम है इबादत करने का। 500 दरख्त है मौला के, हर दरख्त के पास इमाम 2 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं। हर दरख्त के पास अल्लाह के लिए शुक्र बजा ला रहे हैं और शुक्र बजा रहे हैं। चाहने वालों को मौला बता रहे हैं कि याद रखना, अल्लाह के रिज़्क़ को, अल्लाह की नेमतों को खाकर शुक्र अदा करने वाले और हैं, लाखों नेमतों को खाकर नाशुक्री करने वाले और हैं। नेमतों को खा के नाशुक्री करने वाले और हैं। ये आलम था इबादत का। और जब ये आलम था तो एक शख्स ने देखा मौला की इबादत को, आके कहा मौला आप इतने बड़े आबिद, इतने बड़े इबादत गुजार, आपके जैसी इबादत करने वाला दुनिया में कोई नहीं गुजरा होगा। इमाम ने कहा क्या कहते हो, अगर तुम मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब को देखते तो क्या कहते हो। कहा मौला उनकी इबादत कैसी थी। अपने बेटे से कहा मोहम्मद बाकिर जाइए जरा मेरा सहीफा लेकर आइए। चले सहीफा लेकर आए और मौला ने सहीफे को खोल के कहा देखो मेरे जद अली की इबादत का क्या आलम था। तुम मेरी इबादत को देख रहे हो तो मेरी इबादत का सारा जोर मेरे सजदों की वजह से है, मेरी इबादत का सारा जोर मेरी नमाज की वजह से है, मेरी बंदगी की वजह से है, मेरे गिरिया और जारी की वजह से है। लेकिन क्या कहना मेरे जद अली की इबादत का कि जिनके लिए नबी ने कहा ज़रबतो अली जिन यौमल खंदके अफज़लु मिन इबादति सकलैन। भाई जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पे भारी हो जाए, जिसकी एक ज़रबत का आलम ये हो उसकी सारी ज़रबतों का आलम क्या होगा। भाई ज़रबों को तो छोड़िए, फिर उसकी नमाज का क्या आलम होगा, उसके रोज़ों का क्या आलम होगा। बस इतना ही कहना काफी है कि वो अगर मुसल्ले पे बैठ जाए तब भी अल्लाह की इबादत होगी, मुसल्ले से उठ जाए तब भी अल्लाह की इबादत होगी, अगर वो जागता रहे तब भी इबादत, बिस्तर रसूल पे सो जाए तो मर्जी इलाही का खरीदार नजर आता। ये इबादत का आलम है। ऐसी इबादत हमारे मौला की बड़ा मशहूर वाकया है। मौला नमाज के आलम में है, इब्लीस आया, अजदहे की शक्ल इख्तियार की, मौला के पैर के अंगूठे को अपने दहन में रख लिया और मुंह में रख के चाहता है कि हमारे इमाम को नमाज से गाफिल करे, इनकी नमाज से इत्मीनान को दूर करे। चाहता तो यही था, लेकिन मौला की नमाज तमाम हो गई, उसकी तरफ तवज्जो तक न हुई। जब तवज्जो न हुई तो हातिफ की नदा यंत ज़ैनुल आबिदीन, तुम ज़ैनुल आबिदीन है, आबिदीन की ज़ीनत है। इसी लक़ब से क़यामत में हमारे चौथे इमाम को पुकारा जाएगा, ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से। अब अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने इस वाक़े के बाद कई सारे निकात बयान किए हैं। कहा एक क्या वजह है कि इब्लीस अजदहे की शक्ल बना कर ही आया। इब्लीस तो कोई भी सूरत अख्तियार कर सकता था, किसी और शक्ल में आ जाता, क्या वजह है कि अजदहे की शक्ल में ही आया। कहा क्योंकि इब्लीस इससे पहले जब जनाबे आदम को बहकाना हुआ तो यही शक्ल अख्तियार करके वहां तक पहुंचा था और अपने गुमान में ये कामयाब भी हो गया था कि मैंने नबी को बहका दिया। ये उसका वहम था कि मैं कामयाब हो गया, लिहाजा उसने सोचा कि जब मैंने आदम को बहका दिया
تو اسی شکل کو اختیار کر کے ان کے اطمینان کو نماز سے دور کر دوں، اور یہی شکل بنا کر آیا، لیکن ہمارے امام کی توجہ نہ ہوئی، بلکہ جلال امامت نے کہا ہوگا ابلیس آدم کی منزل اور ہے، سید الساجدین کی منزل اور کہا ابلیس آدم کی منزل اور تھی، یہ سید الساجدین کی منزل ہے، سید الساجدین کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی۔ علامہ ذیشان حیدر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ابلیس شکل بنا کے آیا اژدہے کی، ابلیس تو نے تو عہد کیا تھا تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا نہیں، پھر یہاں تک آیا کیوں؟ کہا آیا ہی اس لیے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ ایسے مخلص بندے ہیں کہ اگر حالت نماز میں ان کے پیروں کو اژدہا بن کے میں اپنے منہ میں رکھ لوں تب بھی ان کی بندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مولا آپ نماز پڑھیں، کچھ تو اژدہے کو دیکھ کے خوف پیدا ہوا ہوگا، ذرا سا تو خائف ہوئے ہوں گے، کچھ تو ڈرے ہوں گے، ذرا سا خیال آیا ہوگا کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کاٹ نہ لے، کوئی شدید زخم نہ پہنچا دے، کہیں کچھ تو آپ کے دل میں فرار کرنے کا خیال آیا ہوگا۔ جب نہیں مولا کہے اگر کسی فرار کا بیٹا ہوتا تو خیال آپ ہی جاتا، لیکن میں حیدر کرار کا لال ہوں، اگر تم نے تاریخ کو پڑھا ہوتا تو تمہارے اوپر واضح ہو جاتا کہ جب میرے دادا علی 3 دن کی زندگی میں ازدر سے خائف نہ ہوئے بلکہ کلے ازدر کو چیر دیا، تو جب علی 3 دن میں ازدر سے نہ ڈرے تو میں اس عمر میں ازدر سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ فلا خوف زدہ نہیں ہوئے، تھوڑا سا بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ کہا نہیں، جو الہی رہبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی موذی جانور سے خائف نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی نقصان پہنچانے والے جانور سے وہ انسان ڈرتا نہیں ہے، یعنی جو الہی رہبر ہوگا وہ کبھی بھی سانپ سے نہیں ڈرے گا، کبھی بھی سانپ سے نہیں ڈرے گا۔ جناب موسیٰ اژدہے سے نہیں ڈرے تھے، امت کی گمراہی سے ڈر رہے تھے، اور غار میں بھی جب اژدہے پہ نظر پڑی تو جو الہی رہبر تھا یعنی نبی کریم پہ خوف طاری نہیں ہوا، لیکن جو مستقبل میں پنچایتی خلیفہ ہونے والا تھا بھائی اس کے اوپر ایسا حزن طاری ہوا، ایسا خوف پیدا ہوا کہ نبی کو کہنا پڑا لا تحزن، ڈرو نہیں، یعنی جو الہی رہبر ہوگا وہ کبھی بھی نہ کسی موذی جانور سے خوفناک ہو سکتا ہے، نہ بھی کسی مقام پہ وہ خوف زدہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ڈر کا تصور ہی نہیں، وہ ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے تو صرف معبود حقیقی سے، اور معبود حقیقی کی بارگاہ میں وہ صرف اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے دلوں میں خوف رکھتا ہے۔ ایسا سجدہ، ایسی نماز ہمارے چوتھے امام کی تھی کہ اگر گھر میں آگ بھی لگ جائے تب بھی امام کی نماز پہ اثر نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے امام 5ویں امام کنویں میں بھی گر جائیں تب بھی امام سارے گھر والے پریشان ہیں، لیکن امام حالت نماز میں ذرا سا بھی اضطراب نہیں، ذرا سی بھی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ایسے امام ارباب عزا سجدے کرنا بہت آسان ہے، رکوع کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے ائمہ میں سید الساجدین کون؟ ہمارے چوتھے امام۔ سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، نماز پڑھنا کیسا تھا؟ نماز پڑھنا ارباب اعضاء، جب نماز پڑھی جاتی ہے ہاتھوں کو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھایا جاتا ہے، سر کو سجدے میں رکھا جاتا ہے، رکوع میں جاؤ کمر کو خم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی سید سجاد سے سیکھے سلیقہ عبادت کیا ہے، کوئی سجدہ کر کے دکھا دے جب گلے میں توق خاردار ہو، کوئی رکوع میں جھک کے دکھا دے جب کمر میں لنگر ہو، کوئی تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دکھا دے جب ہاتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ لیکن یہ سید سجاد ہیں کہ خیموں کی لوٹ اور گھروں میں آگ کے بعد بھی جب شام غریبہ میں سجدے میں سر رکھا تو کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، فجر کے وقت سجدے سے سر کو اٹھایا تھا۔ یہ سید سجاد ہے جس کی امامت کی پہلی شام غریبہ،
اور ایسا امام کہ جس سے جو سب سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا، ارباب عزا آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں گریہ میں اور شدت ہو جائے تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلا مسئلہ سید سجاد سے جو پوچھا گیا امامت کی پہلی منزل میں، وہ یہ پوچھا گیا اے میرے لال سید سجاد، اس خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ میرے لال سجاد کیا حکم شرعی ہے؟ ایسا بیمار امام، ایسی نماز ہے سید سجاد کی، لیکن ارباب عزا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ہر ایک کی عبادت بے مثال ہوتی ہے، یہ تو سید سجاد مرد ہے نا، اس گھر کی خواتین بھی ایسی تھی کہ جو نماز کو ترک نہیں کرتی تھی چاہے کتنی ہی مصیبت پڑ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شام کے زندان میں جناب سید سجاد نے دیکھا میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، اور باب عزا رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اہل بیت کے گھر کا کوئی فرد بیٹھ کے نماز پڑھے ہمارے لیے چھوٹ ہے، حالت اختیاری میں بھی ہم سنتی نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا میرے لال کیا کروں، اتنا کم پانی ملتا ہے اوروں میں تقسیم کر دیتی ہوں، خود پیاسی رہ جاتی ہوں۔ اے ارباب عزا زینب اتنی پیاسی ہے کہ مدتوں سے جی بھر کے پانی نہیں ملا، مدتوں سے جی بھر کے کھانا نہیں ملا، لیکن ماتم کی مجلس کی عظمت کا اندازہ ہمیں جناب زینب کے اس کردار سے لگانا ہوگا کہ جب رہائی کے بعد یزید نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو جناب زینب نے کہا کہ میں بھیا کی مجلس کرنا چاہتی ہوں، یعنی زینب پیاسی تھی لیکن پانی کی پیاس نہ تھی بلکہ مجلس کی پیاس تھی، ماتم کی پیاس تھی، نوحے کی پیاس تھی۔ جب سے میرا بھیا گیا میں نے ماتم نہیں کیا، جب سے میرا بھیا گیا میں نے مجلس نہیں کی۔ اے ارباب عزا ارے یہ مجلسوں کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جناب زینب کی پہلی تمنا ماتم بن گئی، پہلی خواہش مجلس بن گئی، اور یہی وجہ تھی کہ جب زندان سے چھوٹ کے سید سجاد مدینے آئے ہیں تو بابا کا سب سے عزادار بیٹا ہے نا، اور باب عزا کیسا بیٹا، کتنی عزاداری۔ اگر ہماری آنکھوں میں کوئی زخم آ جائے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، آنکھوں کے آنسوؤں کی تاثیر نمکین ہوا کرتی ہے، جب زخموں پہ نمک پڑ جائے تو جلن ہوا کرتی ہے، تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ارے سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے آنسو رو رہے تھے سید سجاد۔ ارے 35 برس روئے ہیں بابا کے اوپر، اور ظاہراً سید سجاد نے مجلسیں کیسے کی؟ سید العلماء نے کہا سید سجاد نے مجلسوں کا انداز بدل دیا تھا۔ ہمارے یہاں مجلس کے لیے ذاکر ہوا کرتا ہے، وہ مسائل پڑھتا ہے، نوحے ہوتے ہیں، سامعین روتے ہیں، لیکن سجاد کی مجلس میں ذاکری ذاکر نہیں کرتا۔ اگر پینے کے لیے پانی آ جائے یہی پانی ذاکر بن جایا کرتا ہے اور سجاد کو یاد دلاتا ہے۔ سجاد بے ساختہ رو کے کہتے ہیں کیف اشرب قدلابی اتشابہ، کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کھانے پہ نظر پڑ جائے سجاد طلب کے کہتے تھے کیف آکل قدلابی جائعہ، کیسے کھانا کھاؤ، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اے ارباب عزا جس سید سجاد نے سارے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس سجاد کا گریہ کیسے تھم سکتا تھا؟ ارباب عزا ذرا سوچئے، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے کہے کہ آپ اس قدر گریہ کرتے ہیں، آپ کربلا والوں پہ روتے ہیں، ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے سب سے بڑا ظلم کیا تھا تو ہم کہیں گے سب سے بڑا ظلم تھا حضرت عباس کا شہید ہو جانا، کیونکہ ذاکر کے خواب میں حضرت عباس نے خود کہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت کو پڑھا کرو۔ ارے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، میں منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ ہم کہیں گے سب سے بڑی مصیبت اکبر کا شہید ہو جانا تھا، کیونکہ اکبر جیسا بیٹا دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ارے ایسا بیٹا تھا کہ عیسائی عورتیں روک روک کے کہتی تھی اللہ کرے اس جوان بیٹے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ارے اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پہ ہر ایک پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کے بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں، اور لیلا تڑپ تڑپ کے
کے کہتی تھی میں ماں زندہ ہوں. کوئی کہے گا قاسم کی شہادت سب سے بڑی مصیبت ہے, کوئی کہے گا اصغر کی شہادت سب سے بڑی مصیبت ہے, کیونکہ جو سب سے چھوٹا لاشا تھا وہی حسین سے نہیں اٹھتا تھا. ارے خود امام حسین کی مصیبت بہت بڑی تھی, لیکن آئیے ذرا کربلا کے اس وارث سے پوچھے, اے مولا سجاد سب سے بڑی مصیبت کیا تھی, سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ سجاد نے نہ عباس کو یاد کیا نہ اکبر کو یاد کیا, بس ایک سرد آنکھ کھینچی اور تڑپ کے کہا الشام الشام الشام. ارے نہ پوچھو شام میں ہم پہ کیا گزر گئی. اقاد و ذلیلن فی دمشق کاننی من الدنج اغاب عنہ نسیر. ارے کیا بتاؤ, شام میں ہمیں ایسے لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام کہ جن کا کوئی مددگار نہیں. ہمارا استقبال پتھروں سے ہوا, آگ کے شعلے پھینکے گئے. ارے کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزر گئی جب میرے امامے میں آگ لگ گئی. میرے ہاتھ بدھے تھے, میری سکینہ میری بے بسی دیکھ کے تڑپ گئی. لا بھیا تیرے امامے کی آگ کو بجھا دوں. کیا بتاؤں جو شام میں گزر گئی. سجاد پوری زندگی شام شام کہہ کے روتے رہے گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.